بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ انفطار، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، یہاں تک اللہ تبارک و تعالی جو قیامت کا منظر، قیامت کے دن ہونے والے واقعات، اس کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ آپ حضرات سنے بھی تھے۔ قرآن جب انسان سنتا ہے، اس قرآن کے زبان میں اتنا اثر ہے کہ اگر پہاڑ پہ بھی اللہ پاک قرآن کو اتار دیے ہوتے تو پہاڑ بھی پگھل جاتے، زمین ٹوٹ جاتی، آسمان پھٹ جاتا۔ یہ زمین، آسمان، پہاڑ، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اس قرآن کو آسمان سے کہا کہ آسمان ہم تجھے قرآن دینا چاہتے ہیں، کہا کہ اللہ اس کو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ والارض، زمین ہم تجھے قرآن دینا چاہتے ہیں، کہا کہ اللہ اس کے بوجھ کو میں نہیں اٹھا سکتی۔ والجبال، اے پہاڑ ہم تجھے قرآن دینا چاہتے ہیں، تجھ پہ ہم قرآن کو اتارنا چاہتے ہیں، کہا کہ اے رب کریم اللہ ہم تو اس قرآن کو نہیں اٹھا سکتے، اتنا بڑا مضبوط کلام ہے۔ یہ کلام جب انسان سنتا ہے، پتھر دل انسان بھی کیوں نہ ہو، جب اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اور سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پگھلا دیتے ہیں۔ کسی مولانا کے بیان میں، کسی مفتی کے بیان میں، کسی عالم کے، کسی مبلغ کے، کسی امیر صاحب کے، کسی کے بیان میں اثر محسوس کر کر آج دنیا توبہ کر رہی، فلاں کے بیان سے ہم تائب بن گئے، توبہ کر گئے، فلاں کی زبان کی بات نے ہمارے دل پہ اثر کر دی۔ یہ سارے کے سارے اسی اللہ کے کلام سے بات کرتے ہیں۔ انسان غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دل کے آنکھوں کے ساتھ یہ سورہ اگر پڑھ لے گا، اذا السماء انفطرت، جب قیامت والا دن ہوگا، یہ آسمان جو ہے وہ پھاڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، قیامت والے دن یہ جو ستارے ہیں یہ بکھیر دیے جائیں گے۔ اس کی تفسیر میں آپ لوگوں کو بیان کیا تھا گزشتہ جمعہ میں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ جو دریا ہے اس دریا کو پھاڑ دیا جائے گا، یہ دریا قابو میں نہیں رہے گا، آس پاس میں رہنے والے سارے لوگوں کو اپنے اندر لے لے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قیامت والا دن وہ دن ہوگا جس دن لوگوں کے قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ یہ جتنے بھی لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت والے دن تک قبروں میں سو رہے ہوں گے، ان ساروں کے قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا، یہ سارے قبروں سے اٹھیں گے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، انسان جب قبر سے اٹھے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت والے دن تک
بڑے بڑے انسان، چھوٹے چھوٹے انسان، غریب، مالدار، امیر اور فقیر، بادشاہ، رعایا، بادشاہ اور غلام، انبیاء، صحابہ، ایمان والے، بے ایمان، فرعون، حامان، شداد، قارون، جارج بش، اور یہ جو لوگوں کو قتل کرنے والے ظالم درندے، یہ جتنے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں، یہ سارے کے سارے انسان جب خبروں سے کھڑے ہوں گے، علمت نفس ما قدمت واخرت، انسان اپنا پہلے کیے ہوئے کاموں کو بھی جان لے گا، اپنے کیے ہوئے نیکیوں کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا، جان لے گا، وآخرت، اور آخرت کے لیے، مرنے کے بعد والے زندگی کے لیے انسان کیا لے کر آیا ہے وہ بھی انسان جان لے گا۔ انسان کے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، انسان کے ہاتھ میں انسان کی ہسٹوری ہوگی، اس کی اپنی ہسٹوری ہوگی، انسان اپنی ہسٹوری میں دیکھے گا میرے دنیا میں کیا کیا چھوڑ کر آیا، میں دنیا کے لیے کیا کیا کر آیا، میرے دنیا کے بینک میں کتنا بیلنس تھا، اور آج میرا آخرت کا جو بینک ہے اس بینک میں کتنا بیلنس ہے، آخرت کے بینک میں کتنے نیکیاں ہے، آخرت کے بینک میں کتنے اعمال ہے، آخرت کے بینک میں کتنے نمازیں، آخرت کے بارے میں کیا ہے، انسان وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی، اس کا تو میں تفسیر بیان کیا تھا، ابھی صرف ترجمہ بیان کیا ہوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان رب کریم سے، کرم کرنے والے خدا سے، رحم کرنے والے خدا سے، اپنے کریم رب سے تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا؟ وہ کون سی چیز ہے جو کرم کرنے والے خدا سے تجھے دور کر رہی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کون سی دولت ہے؟ وہ کون سی پراپرٹیز ہے؟ وہ کون سے چیزیں ہیں جو تجھے اور تیرے پیدا کرنے والے کریم اللہ دونوں کے بیچ میں دوریاں پیدا کر رہی ہیں؟ اللہ پاک کہتے ہیں قرآن میں، اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، اے ایمان والو، یہاں پہ نہیں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں، یہاں پہ یہ بھی نہیں کہا اے مسلمانوں، مومنوں، نہیں کہا۔ خدا سارے انسانیت سے کہتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرکا، تجھے کون غفلت میں ڈال رہا ہے؟ کون سی چیز تجھے اپنے پیدا کرنے والے کریم سے تجھے دور کر رہی ہے؟ بربک الکریم، رب کریم سے۔ کریم کا معنی کیا ہے؟ بغیر مانگے عطا کرنے والے کو کریم کہتے ہیں۔ بغیر مانگے خدا نے ہمیں زبان عطا کیا، ہم ماں کے پیٹ میں نہیں مانگے تھے، یا اللہ ہمیں صحیح سلامت زبان عطا کرنا۔ بغیر مانگے ہمارے آنکھوں میں روشنی عطا کیا، ہم ماں کے پیٹ میں خدا سے نہیں مانگے تھے، اے اللہ ہمیں آنکھوں میں روشنی عطا کرنا۔ بغیر مانگے ہمیں سوچنے کا دماغ عطا کیا، ہم ماں کے پیٹ میں خدا سے نہیں مانگے تھے، یا اللہ ہمیں دماغ عطا کرنا۔ بغیر مانگے ہمیں یہ سانسیں چلا رہا ہے، بغیر مانگے ہمارے پیروں میں چلنے کی طاقت ہے، اگر طاقت کو وہ نکال لے گا ہم اپاہج بن جائیں گے، ہم لنگڑے بن جائیں گے۔ زبان میں بولنے کی طاقت نکال لے ہم گونگے بن جائیں گے، کانوں میں سننے کی طاقت خدا کھینچ لے ہم بہرے بن جائیں گے، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اگر خدا کھینچ لے ہم اندھے بن جائیں گے۔ پوری دنیا کی طاقت ہمارے آنکھوں میں روشنی نہیں دے سکتی،
پوری دنیا کی طاقت ہمارے زبان میں بولنے کی طاقت نہیں دے سکتی. یہ کریم رب ہے جو بغیر مانگے ہمیں سب کچھ عطا کر رہا ہے. انسان ایک مرتبہ سوچ، 2 منٹ ساری دنیا کی طاقتیں، پراپرٹیز، دنیا، دولت، حکومتیں، سب کا سپورٹ بھی اگر انسان تو لے گا، رب کریم اگر تیرے سانسوں کو بند کرنا چاہے، ساری دنیا کی طاقت مل کر تیرے اندر سانس نہیں پیدا کر سکتی، یہ آکسیجن نہیں دے سکتی. تیری حیثیت کیا ہے انسان؟ رب کریم کہتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان تو کیوں دور ہو گیا خدا سے؟ اے انسان رب کریم سے تجھے کون دھوکے میں ڈال رہا ہے؟ تیرے اور خدا کے درمیان میں یہ کون ہے جو دوریاں پیدا کر رہا ہے؟ بھائی بھائی میں جدائی ہو، دوریاں پیدا ہو، ماں باپ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، سماج کے لوگ، آس پاس رہنے والے ملانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تم دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، ایک ہی ماں کے چھاتی سے تم دودھ پیے ہو، ایک ہی ماں کے پیٹ سے تم جنم لیے ہو. تم دونوں کو کون دور کر رہا ہے؟ تم دونوں کا رشتہ ہے. اگر بیٹا باپ سے جدا ہو گیا، ماں سے جدا ہو گیا، دنیا والے اسے کہتے ہیں کہ تیری ماں ہے، اس کے بنا تیرا کوئی وجود نہیں، اس کے دودھ سے تو پلا تھا، اس کے پیٹ میں تو 9 مہینے تھا، تیرے واسطے تیری ماں کی اتنی قربانیاں ہیں، تیرے ماں کے بغیر تو نہیں، تیرے باپ کے بغیر تیرا وجود نہیں. یہ تیرا باپ ہے جس کے ذریعے سے تو دنیا میں آیا، تجھے پیدا کرنے کا ذریعہ تیرا باپ ہے. بچپن سے لے کے بڑی عمر تک، جوانی تک تیرے باپ نے تیرے خاطر کتنا پسینہ ٹپکایا، کتنی قربانیاں دیا، کتنے راتوں کو قربان کیا، دن کو قربان کیا. 24 گھنٹے کی زندگی تیرے لیے گزری، تیرے لیے سعودی گیا، تیرے لیے لوگوں کا غلام بنا، تیرے لیے تیرا باپ لوگوں کے گالیاں کھاتا رہا، لوگوں کی غلامی کرتا رہا، لوگوں کے جوتیاں صاف کرتا رہا. تیرے خاطر تیرا باپ اتنی قربانیاں دے کر تجھے آج انجینئر بنایا، سافٹ ویئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، اتنے بڑے دولت کا مالک بنایا، اتنا بڑا آفیسر بنایا. تیرے باپ کے بغیر تیرا کوئی وجود نہیں. کیوں تو اپنے باپ سے دور ہو رہا ہے؟ لوگ اس کو سمجھائیں گے. خدا کہتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے تجھے کون غفلت میں ڈال رہا ہے؟ اگر تو اندھا پیدا ہوتا تیرا باپ تجھے آنکھوں میں روشنی نہیں دے سکتا. اگر تو بہرا پیدا ہوتا، اگر تو گونگا پیدا ہوتا، تیرا باپ تیرے زبان میں بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا. تیرا باپ سے بھی زیادہ کرم کرنے والا تیرا خدا ہے، تیری ماں سے زیادہ تیرے سے محبت کرنے والا تیرا خدا ہے، تیرا رب ہے. بغیر مانگے تجھے اتنا کچھ عطا کیا. الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے باپ کو پیدا کیا، تیرے دادا کو پیدا کیا. الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ تجھے پیدا، تیرے آنکھ دیکھ لے ایک مرتبہ، کتنی خوبصورت آنکھیں، تیری زبان اتنی میٹھی، تیرے سانسے، تیری باڈی، تیرا چہرہ، ایک مرتبہ کھڑے ہو کے دیکھ لے آئینے کے سامنے، کہ چہرہ کوئی دنیا والا بنا سکتا ہے؟ ایک مرتبہ چشمے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے انسان دیکھ لے، یہ جو چہرہ ہے یہ خود خدا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تیرا باپ نے نہیں بنایا. تیرے باپ کو یہ نعمت کس نے دی؟ تیری ماں کو یہ اولاد جیسی نعمت دی کس نے ہے؟ دولت سے اگر بچے پیدا ہو جاتے،
شادی ہونے سے اگر بچے پیدا ہو جاتے، یہ دنیا میں بے اولاد لوگ ڈاکٹروں کے چکر کیوں لگاتے ہیں؟ یہ جو اولاد نہیں ہے، اولاد کے نعمت سے محروم ہے، یہ دنیا کے لوگوں کے دروں پہ، ڈاکٹروں کے دروں پہ، اسپتالوں کے چکر کیوں لگاتے ہیں؟ یہ اولاد خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے ایسے ڈاکٹرز ہیں جن کے خود کے اولاد نہیں، کیا دوائی سے اولاد ہو جاتے؟ یہ اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اتنا کریم رب ہے تیرا رب، جس رب سے تجھے کون دور لے کے جا رہا ہے؟ کیوں اس کی نافرمانی کر رہا ہے؟ صبح میں اٹھنے سے لے کے رات میں سونے تک اس رب سے بغاوت کیوں کر رہا ہے؟ ماں باپ کا باغی ہے، لوگ کہیں گے تو ماں باپ کا باغی ہے تو زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک فیکٹری کے مالک کا تو نوکر ہے، فیکٹری میں تو بغاوت کرے، اس کی نافرمانی کرے، اس کی مخالفت کرے، اس کے اینٹی ہو جائے، تجھے فیکٹری سے نکال دیا جائے گا۔ کسی دکان میں تو کام کرتا رہا، تجھے سیلری مل رہی، اس کے باوجود بھی تو چوری کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تجھے دکان سے نکال دیا جاتا ہے۔ اے انسان، تیرے جوانی سے لے کے آج تک ہم کرتے کیا ہیں؟ اسی کی نافرمانی میں ہماری زندگی گزرتی ہے۔ اس کا نام سن کر اس کے سامنے ہم سجدہ نہیں کرتے، اس کا نام اذان سنتے ہیں، باتیں ہماری بند نہیں ہوتی، اس کا اذان، اس کا نام سن کر بھی ہمارے گھروں کے ٹی ویاں بند نہیں ہوتی، اسی کی نافرمانی میں گزر رہی، مگر وہ خدا ہمارے اندر سے ایمان نہیں چھین رہا ہے۔ ساری دنیا بھی اگر اس خدا کی نافرمان بن جائے، سارے دنیا کے لوگ کہہ دے ہم خدا کو نہیں مانیں گے، سارے دنیا کے لوگ کہہ دے ہم خدا کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، سارے دنیا کے لوگ کہہ دے ہم رب کی فرما برداری نہیں کریں گے، اس کی نہیں مانیں گے، خدا کی قسم، خدا کے خدائی میں راگی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ یہ دریا خدا کے، یہ زمین خدا کی، یہ آسمان خدا کا، یہ سانسیں خدا کی، یہ آسمان سے برسنے والا پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ خدا کا، یہ جو نعمتیں ہم کھاتے ہیں خدا کی، یہ جو مال اور دولت کے کمانے کی، کثرت مال کی جو فکر ہے، یہ خدا سے ہمیں دور کر رہے۔ کون سا مال ہمیں خدا سے دور کر رہا ہے؟ کون سی دولت، کون سی پراپرٹیز، کون سے بنگلے؟ ترکستان میں جا کر دیکھو، جب زلزلہ آیا بڑے بڑے بنگلے، ایک منٹ میں لوگوں کے دلوں سے بنگلوں کی محبت نکل گئی، ایک منٹ میں زلزلہ آیا بنگلے گر گئے، بلڈنگز گر گئے، پراپرٹیز گر گئے، 2 کروڑ 3 کروڑ کے کار، کروڑوں روپیوں کی دولت زمین میں مل گئی۔ انسان کہنے لگا مجھے دولت کی ضرورت نہیں، مجھے بنگلے کی ضرورت نہیں، مجھے کار کی ضرورت نہیں، میری جان بچ جائے بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کون سی دولت؟ ایک منٹ میں نیست و نابود ہونے والی دولت۔ میں اس سے پہلے جمعے میں بھی وہ آیت بیان کیا تھا، اذا الشمس کورت واذا النجوم، وہ کوئی میرے ذہن سے نکل رہا ہے تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ زمین سے پورا کا پورا خزانہ نکلے گا۔ آج کس خزانے کے چکر میں، کس مال کے چکر میں، کس دولت کے چکر میں، کس پیسے کے چکر میں
जिस दौलत के चक्कर में, जिस पैसे के लिए, जिस प्रॉपर्टी के लिए, जिस दुनिया के लिए, जिस सोना और चांदी और पैसों के लिए इंसान आज खुदा को भूल बैठा है ना, वअखरजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, जमीन के ऊपर आ जाएगा पूरा का पूरा। जब क़ियामत का दिन होगा, जमीन में ज़लज़ला आएगा, पूरे जमीन से जितना कुछ खजाना, ये पैसा, ये दौलत, ये करेंसी, ये गाड़ियां, ये जो कुछ भी, ये जमीन से ऊपर आएगा। इंसान पूछेगा वक़ाल इंसानु मा लहा, क्या हो गया इस जमीन को? ये जमीन पूरा का पूरा उबल रहा है, ये जमीन पूरा का पूरा उगल रहा है, जमीन के अंदर से पूरे के पूरे चीजें बाहर आ रहे। यही वो दौलत थी, यही वो पैसा था, यही वो माल था, यही वो गाड़ियां थी, यही वो प्लांट्स थे, यही वो प्रॉपर्टीज थी, यही वो बंगले थे, यही वो सब कुछ था जिसके खातिर मैं उस खुदा को भूल गया था। इसकी कोई हकीकत नहीं, आज इसको कोई याद करने वाला नहीं, आज इसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं, आज इसको कोई देखने के वास्ते भी तैयार नहीं, किसी काम के नहीं है। अल्लाह पाक कहता है या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, रब्बे करीम से तुझे कौन दूर लेके जा रहा है? वापस आ जा अपने रब की तरफ। ये दुनिया धोखेबाज है, ये पैसा, ये दौलत, ये मोहब्बतें, ये दुनिया के नेमतें, ये जो कुछ है, ये सारे के सारे धोखेबाज है। तू जब मरेगा, तेरी बीवी तेरे साथ आने की नहीं, तू जब मरेगा तेरे औलाद तेरे साथ आने के लिए। इंसान, रब्बे करीम की जो मोहब्बत है, यही चीज तुझे कल क़ियामत के दिन काम आने वाली है। कोई हैसियत और हकीकत दुनिया की नहीं। तेरा रब बड़ा करीम है, इतना करीम है, पूरी जिंदगी अगर उसकी नाफरमानी में तेरी जिंदगी गुजर गई, एक मर्तबा भी कहेगा अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं सही रास्ते पे चलूंगा, और रब कहता है मैं तुझे माफ करने के वास्ते तैयार और रेडी हूं। अल्लाह इतना करीम है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक गवैया था जो गाना गाता था, बाजा बजाता था और कमाता था। आज जो लोग गाने गाने वाले, बाजा बजाने वाले, ये फिल्मों में नाचने वाले, रब्बे करीम की मोहब्बत देखो और दुनिया क्या है, इसको भी इस वाक़ये से आप समझ सकते हैं। जब तक तुम्हारे जुबान में ये मिठाई है ना, ये बोलने की, ये जो मिठास है, सिंगर जो गाते हैं, इनकी आवाज़ को सुनकर लोग उनके दीवाने बनते हैं, मजनू बनते हैं। अगर उनकी आवाज़ ख़त्म हो जाए ना, अगर उनकी आवाज़ ख़त्म हो जाए, फिर दुनिया उनसे दूर हो जाती है। कोई अच्छा सा बैट्समैन है, क्रिकेट खेलने वाला है, उसके अंदर सलाहियत, टैलेंट ख़त्म हो जाए, उससे मोहब्बत करने वाले उसके बागी बन जाते हैं। कोई सिंगर है, अच्छा ज़बरदस्त गाना गाता है, जब उसके अंदर की सुरीली ख़त्म हो जाए, मिठास उसके ज़ुबान से ख़त्म हो जाए, उसकी आवाज़ बैठ जाए, लोग उससे ख़त्म हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। ये दुनिया की मोहब्बत कुछ नहीं। मगर रब्बे करीम जो है, तुम्हें जो पैदा किया खुदा, वो खुदा हमेशा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। तुम गुनाह करो या नेकी करो, तुम नमाज पढ़ो या नमाज छोड़ो, वो हमें नेमतें तो कम नहीं कर रहा ना। क्या हमारे सांस वो खींच ले रहा? क्या हमारे खाने पीने की चीज़ों में कुछ कमी कर रहा है? 5 वक्त उसका नाम सुनकर हम ठुकराते हैं, 5 वक्त उसका नाम सुनकर उसके सामने हम सजदा नहीं करते, फिर भी वो 3 वक्त खिला रहा है। 10 टाइम हम रोज़ाना चाय पीते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, पानी हज़ारों के लीटर रोज़ाना हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे घरों में 100 के लीटर पानी धोने में, नहाने में, पीने में इस्तेमाल होता है। वो किसी चीज़ की कमी नहीं कर रहा है। करके देखो, कोई दुकान में तुम्हारे मालिक की बेवफाई करके देखो, 1 सेकंड तुम्हें दुकान में नहीं रखेगा।
چور چراتا ہے، میری نافرمانی میرے دکان سے نکل یہاں سے. کسی اسکول میں بغاوت کر کے دیکھو، کسی پارٹنر کے ساتھ بے وفائی کر کر دیکھو. یہاں تک کہ کئی ماں باپ ایسے ہیں جو نافرمان بچوں کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں، اپنے پراپرٹی اپنے جائیداد میں حصہ نہیں دیتے. اے انسان، 5 وقت اس کا نام سن کر اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، اس کا نام سن کر بھی اپنے دل میں اس کا خوف پیدا نہیں کرتا، اپنا اللہ کا ڈر پیدا نہیں کرتا. پھر بھی وہ نعمتیں کچھ کمی نہیں کر رہا ہے. اتنی کچھ نعمتیں خدا ہمیں دے رہا ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے. ایک کتا ہمارے گھر کے پاس، اگر ہم 1 ٹائم کھانا ڈالے، 2 ٹائم ڈالے، 3 ٹائم ڈالے، ہمارا گھر کا رکھوالی کرے گا. یہ جو کتا پالنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھئے، اگر تم کتے کو پالو گے، اس کو 1 ٹائم کا روٹی دو گے، تمہارا اتنا وفادار بنے گا، اتنی تم سے محبت کرے گا، جب تم راستے سے گزرو گے، باہر جاؤ یا اندر آؤ، تمہارے سامنے سر جھکا دے گا، پکارے گا. ایسے بھی واقعات ہے نا کہ مالک بیمار ہو گیا، اسپتال جانے لگا، اس کو ایمبولینس میں لے جانے لگے، کتا گھر سے لے کے اسپتال تک روتا ہوا پیچھے سے اسپتال تک آیا. میرا مالک ہے، مجھے 1 ٹائم کھانا کھلاتا. اے انسان، ہمارا مالک ہمیں کتنا کھلا رہا ہے. چبانے کے لیے دانت دیا. یہ جن لوگوں کے دانت نہیں ہے، پوچھئے دانتوں کی کیا قیمت ہے. ایک دانت اگر نکل جائے، سارے دنیا کے ڈاکٹرز جو خدا ورجنل دانت دیا ہے، اصلی دانت ہمارے منہ میں جو دیا ہے، سارے دنیا کے ڈاکٹرز اور دانت بھی نہیں بنا سکتے. اس کی نعمتیں کتنی ہیں. حضرت عمر فاروق کے دور میں گویا تھا، گانا گاتا تھا، کماتا تھا، کھاتا تھا، مگر وہ بوڑھا ہو گیا. جب بوڑھا ہو گیا، اس کی آواز چلے گئی، اب اس کا کوئی خیال کرنے والا نہیں، اس کو 1 ٹائم کا روٹی دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، اس کی طرف دیکھنے والا بھی کوئی نہیں. اس کے اندر سے ٹیلنٹ ختم ہو گیا. اس کی ہمیں کیا ضرورت؟ کل تک گاتا تھا، ہمارے کان مزے لیتے تھے، 1-2 روپیہ اس کو دیتے تھے، وہ کھاتا تھا. آج یہ اس کے اندر آواز بیٹھ گئی، گانے کی طاقت نہیں ہے، تو لوگ اس کو بھول گئے. اب وہ رونے لگا، سوچنے لگا دنیا کتنی بے وفائی ہے. جب تک میرے اندر ٹیلنٹ تھا لوگ میرا خیال کرتے رہے، آج ٹیلنٹ ختم ہو گیا تو لوگ مجھے بھول گئے. 1 وقت کے روٹی کے لیے بھی ترستا تھا. قبرستان میں گیا، جنت البقیع میں خدا کے سامنے مانگنے لگا، اللہ اے رب کریم، میری پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزری، گانے میں گزری، کبھی تیرا نام نہیں لیتا تھا، لوگوں کی واہواہی سنتا تھا، گانے گاتا تھا، لوگ مجھے دیتے تھے، میں کھاتا تھا. اللہ آج مجھے کوئی دینے والا نہیں، میں پوری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا، مجھے تجھ سے مانگنے میں بھی شرم آتی ہے. اے خدا مجھے معاف کر دے اور مجھے کچھ کھلا دے یا اللہ، بہت تڑپ رہا ہوں. 1 مرتبہ اس نے اللہ سے معافی مانگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے. عمر کون؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، امیر المومنین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ. اتنے مقام والے حضرت عمر کے خواب میں اللہ پاک کہتے ہیں، اے امیر المومنین عمر فاروق، اے عمر بن خطاب، میرا ایک بندہ جنت البقیع میں مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے، جلدی سے جانا اس کی خدمت کرو، گنہگار ہے. حضرت عمر فاروق کے خواب میں اللہ تبارک و تعالی اس گنہگار کے تعلق سے کہتے ہیں، میرا ایک فرما بردار بندہ، میرا ایک بندہ میرا نام لے رہا ہے اور اپنی حاجت پیش کر رہا ہے، جانا جلدی سے اس کو کھلا دینا، جلدی سے اس کی ضرورت کو پوری کرنا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے نکل پڑتے ہیں. چپل نہیں پیروں میں، سر پہ ٹوپی نہیں، امامہ نہیں، ایسے ہی جلدی سے. اللہ کا کتنا بڑا نیک بندہ ہوگا جو خدا سے مانگ رہا ہے. قبرستان میں گئے،
اس نے دیکھا وہ گنہگار تھا، گویا تھا. جو گنہگار ہوتے تھے، شراب بھی ہوتے تھے، گویا ہوتے تھے، حضرت عمر بن خطاب سے ڈرتے تھے، ہم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ تو امیر المومنین ہے، یہ تو ہمیں سزا دیں گے. فوراً وہ بھاگنے لگا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں، بھاگنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں خود نہیں آ رہا ہوں، خدا نے مجھے بھیجا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں گئے. اس نے اللہ سے توبہ کی، یا اللہ تو کتنا بڑا کریم ہے، مجھ جیسے گنہگار کے خدمت کے لیے جو پوری زندگی تیری نافرمانی میں کرتا رہا، تیرے امیر المومنین کو، پیارے نبی محمد الرسول اللہ کے خلیفے کو تو میرے خدمت کے لیے بھیجا، تو کتنا بڑا کریم ہے. اس کے زبان سے توبہ کے الفاظ نکلتے ہیں، چیخ پڑتا ہے، تبھی اس کی روح نکل جاتی ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں. پوری زندگی نافرمانی کرنے والے کے ساتھ خدا کا کرم دیکھیے. اللہ پاک ہم سب کو اس کے کرم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا سے ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا، یہ مال، یہ متاع، یہ پیسہ، یہ ہمیں جو خدا سے دور کر رہے ہیں. کتنی بھی دولت آ جائے اس خدا کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ جب خدا ہمیں اپنے پاس بلا لیتا ہے، یہ مال دولت تو ہمارے ساتھ نہیں آتے، بس خدا کی محبت ہمارے ساتھ آتی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کے بعد والی جو تفسیر ہے اگلے جمعہ بھی بیان ہوگی. آپ حضرات جلد سے جلد مسجد میں آنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.